السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ اس سے پہلے ہم نے شرک اکبر اور شرک اصغر کی بحث پڑھ لی ہے۔ آج سے ایک اہم مسئلہ شروع ہوتا ہے وسیلے کا، اور یہ ایک وہ مسئلہ ہے جس کی بنا پر امت میں شرک بے حد پھیل چکا ہے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس کے سلسلے میں بہت سارے لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اس لیے طلبہ کے مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے، عمر کو سامنے رکھتے ہوئے مختصراً اس کتاب میں اس مسئلہ کی بھی وضاحت کی گئی ہے۔ انشاءاللہ آج سے ہم اس کو پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیلہ اور طلب شفاعت۔ وسیلہ ذریعہ، سبب، طلب مانے طلب کرنا، مانگنا، شفاعت مانے سفارش۔ تو سفارش طلبی، کسی کو اپنا سفارشی بنانا، کسی کی شفاعت کی امید رکھنا، یہ سوچنا کہ ہم اپنے اعمال میں اگر کچھ کوتاہی رہ گئی ان اعمال میں تو پھر سفارشی کے طور پر کسی کو پیش کر دیں گے، یا پھر وسیلہ کوئی ہمارا وسیلہ بن جائے گا آخرت میں بھی، جس کے ذریعہ ہمیں جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے گا۔ دنیا میں بھی وسیلہ کہ ہم کسی کو اپنا ذریعہ، کسی کو وسیلہ بنا کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربت حاصل کر لیں، ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں، ہماری قربانیاں اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی نظر میں قبول ہو جائیں۔ تو اس طرح کا جو مسئلہ ہوتا ہے، جو نظریہ ہوتا ہے عوام کا، اسی بابت یہ چھوٹے طلبہ کے ذہن کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت ساری باریکیوں سے اجتناب کرتے ہوئے مختصراً جو اس عمر میں طلبہ کے لیے مناسب اور ان کے معیار کے مطابق ہوتا ہے، صرف انہی پہلوؤں کی وضاحت کی گئی ہے۔ آپ دیکھیں گے اس کو۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف کن چیزوں کے ذریعہ سے واسطہ پکڑ سکتے ہیں؟ یعنی اگر ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں، اللہ تعالیٰ کی یہاں اپنا کوئی عمل پیش کرنا چاہتے ہیں، اپنی کوئی دعا پیش کرنا چاہتے ہیں، کوئی فریاد رکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور، تو پھر کن چیزوں کے ذریعہ سے وہ پہنچ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کن چیزوں کے ذریعہ سے اس کے حضور میں اپنے اعمال یا اپنی دعائیں، اپنی فریادیں پیش کی جا سکتی ہیں؟ جواب ہے، وسیلہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ وسیلہ کتنے طرح کا ہوتا ہے؟ دو طرح کا ہوتا ہے بس۔ نمبر ایک وسیلہ جائز، نمبر دو وسیلہ ممنوع۔ وسیلہ جائز اور وسیلہ ممنوع۔ بعض جگہوں پر لکھا رہتا ہے مشروع وسیلہ اور ممنوع وسیلہ، بعض جگہوں پہ جائز وسیلہ اور ناجائز وسیلہ۔ بات صرف وہی ہے کہ دو قسموں کے وسیلے ہوتے ہیں، دو طرح کے وسیلے ہوتے ہیں۔ جب وسیلوں کی دو قسم ہوتی ہے، نمبر ایک جائز، نمبر دو ناجائز، یا آپ کہیں نمبر ایک مشروع، نمبر دو ممنوع، یا آپ کہیں ایک صحیح ایک غلط، بات ایک ہی ہے۔ ایک جائز ہے، شریعت نے اس کی اجازت دے رکھی ہے، اور ایک قسم کا وسیلہ ہوتا ہے جو ناجائز ہوتا ہے، شریعت نے اس کی
اجازت نہیں دے رکھی ہے، اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے. تو کہتے ہیں کچھ چیزوں کے ذریعہ تو وسیلہ پکڑنا جائز ہے. ہم اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کے حضور قریب ہونا چاہتے ہیں، اپنی درخواستیں، اپنی فریادیں، اپنی دعائیں، اپنی گزارشات، التجائیں پہنچانا چاہتے ہیں، تو کچھ چیزوں کے ذریعے تو پہنچائی جا سکتی ہے، اور کچھ چیزوں کے ذریعے ممنوع اور حرام ہے، وہ ناجائز ہیں. آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے جائز صورتیں کیا ہیں. جائز صورتیں کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کو کن کن چیزوں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کو خوش کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری فریاد سن لے، ہماری دعائیں قبول کر لے، ہماری حاجت پوری کر دے. تو جائز صورتیں کتاب میں لکھتے ہیں مندرجہ ذیل ہے، جو آج ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ. ناجائز صورتیں انشاءاللہ کل یا پرسوں پڑھیں گے ہم لوگ. تو نمبر 1 وسیلہ جائز یہ ہے، یعنی جائز وسیلہ، مشروع وسیلہ. مشروع میم شین رے واو عین، مشروع. تو مشروع یا جائز وسیلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کی صفات کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کی صفات کا واسطہ یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو ہم پر رحم فرما، تو کریم ہے، ہم پر کرم فرما، تو رزاق ہے، تو ہمیں روزی دے دے، تو غفار ہے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، تو ستار ہے، ہمارے عیوب کو چھپا لے. اس طرح کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کی صفات کا واسطہ دے کر کے اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، تیرے قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، تو ہی شفا اور مرض کا مالک ہے، تو ہمیں شفا دے دے. یا جس کے لیے بھی دعا کرنا ہو، ہمارے والد کو، والدہ کو، بھائی کو، بہن کو، بیوی کو، بچے کو شفا کامل عاجل عطا فرما دے. تیرے اختیار سے کچھ بھی باہر نہیں ہے، تو زندگی اور موت کا مالک ہے. والدین کا سایہ دراز رکھ، برقرار رکھ. تو ہی مشکل کشا ہے، ہماری مصیبتیں دور کر دے. اس طرح کے جملے کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کی صفات، جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جو صفتیں ہیں، ان کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اللہ تعالیٰ تو قریب ہے، تو سمیع الدعا ہے، تو مجیب الدعوات ہے، مجیب السائلین ہے. تو نے دعائیں قبول کرنے کا وعدہ کر رکھا ہے، تو ہماری دعائیں قبول کر لے، ہماری دعائیں سن لے، ہماری پکار سن لے. تو یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کی صفات کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، یہ جائز ہے. دلیل آگے آ رہی ہے. تو اس طرح کی باتیں کہہ کر کے، اس طرح کے جملے کہہ کر کے اللہ تعالیٰ کے اسماء، اللہ تعالیٰ کی صفات کا واسطہ دے کر، اللہ تعالیٰ کی صفات کا حوالہ دے کر کے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. تو غفور ہے، تو غفار ہے، اس طرح کے جملے کہہ کے ہماری بخشش فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری لذتوں سے درگزر فرما. اس طرح کی بات ہے. تو یہ وسیلہ جائز. پہلی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کی صفات کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. نمبر 2 اپنے نیک اعمال کو بطور وسیلہ استعمال کریں. اپنے نیک اعمال کو، جو آپ نے کیا ہے، جو آپ کر رہے ہیں، تو اپنے نیک اعمال کو بطور وسیلہ استعمال کریں. قرآن مجید میں بھی کہا کہ وسجد واقترب، سجدہ کرو، قریب ہو جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ میں تیرا موحد بندہ ہوں، تیری توحید کا قائل ہوں، میں نے تیرے ساتھ کسی کو شرک نہیں کیا ہے. تو نے اللہ رب العالمین جو کچھ حکم دیا میں وہ بجا لایا. یہ ساری چیزیں تیری خاطر
میں نے دن کے روزے برداشت کیے، دن کی بھوک پیاس سے روزے میں برداشت کی ہے، تیرے حکم کی خاطر میں نے فلاں تکلیف برداشت کی ہے، تو نیک اعمال کو بطور وسیلہ استعمال کریں کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری یہ نیکی قبول فرما لے اور ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ میں نے تیری خاطر صرف تجھی کو صدا کیا، تیرے حکم کے آگے کسی پتھر کسی شجر و حجر کی پرستش نہیں کی ہے، تو ہماری اس توحید کو قبول کر لے اور ہماری فلاں ضرورت پوری کر دے۔ تو اس طرح کے جملے اپنے نیک اعمال، خط تلاوت قرآن ہو، نماز ہو، روزہ ہو، والدین کی خدمت ہے، اطاعت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، کوئی بھی چیز ہے جو نیک عمل جسے کہتے ہیں، تو نیک عمل کو بطور وسیلہ استعمال کریں۔ صدقہ خیرات ہے، کسی مفلس قلاش ضرورت مند کہ آپ نے ضرورت پوری کی ہے، تو اللہ تیری رضا کی خاطر صرف تجھے خوش کرنے کے لیے میں نے اپنا مال فلاں کو دیا تھا کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے، وہ تیرا بندہ ہے تو میری ضرورت پوری کر دے، میں نے تیرے بندے کی ضرورتیں پوری کی ہیں مولا۔ تو اس طرح کے جملے کہ نیک عمل جو آپ نے اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ نے کیا ہے، اس کو بطور وسیلہ استعمال کریں۔ نمبر 3، زندہ انسان سے دعا کرانا۔ زندہ انسان سے کرانا، کرنا نہیں، زندہ انسان سے دعا کرانا مطلب کوئی دیندار ہے، کوئی متقی پرہیزگار ہے، یا ہمارے اور آپ کے ماں باپ ہیں جو زندہ ہوں، ان سے جا کر کہنا کہ اماں یا ابا ہمارے لیے دعا کر دیجیے، ابو جان امی جان ہمارے لیے دعا کر دیجیے، دادی جان ہمارے لیے دعا کر دیجیے۔ یہ یاد رکھیے گا، ماں باپ کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، اس لیے ان سے بھی دعائیں کرنے کو کہنا چاہیے۔ ہم اور آپ آپس میں ملتے ہیں تو ہم لوگ کہتے بھی ہیں کہ ہم اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، ہمارے لیے دعا کیجیے گا نا، تو بھائی صاحب، مولانا صاحب، شیخ ہمارے لیے نا، ہم آج کل پریشانی میں سبق یاد نہیں ہو رہا، اس طرح سے لوگ کہتے ہیں۔ تو زندہ انسان سے دعا کرانا، کبھی کوئی بیمار ہوتا ہے تو مسجد میں مصلیوں سے کہتا ہے کہ ہماری یا ہمارے فلاں کی طبیعت زیادہ خراب ہے نا، شفا یابی کے لیے دعا کر دیجیے۔ تو یہ مراد ہے زندہ انسان سے دعا کرانا، کہ آپ کسی دوسرے انسان کے پاس جائیں، اس سے کہیں، فون سے بھی کہہ سکتے ہیں، اس سے کہیں کہ بھائی میں فلاں مصیبت میں گرفتار ہوں، فلاں مقدمہ ہمارے اوپر عائد ہو گیا ہے جھوٹا، فلاں پریشانی میں مبتلا ہوں، قرض میں ڈوبا ہوا ہوں، بیمار ہو گیا ہوں میں، یا میرا گھر کا کوئی بھی فرد جس کے لیے بھی آپ کہنا چاہیں، تو آپ اس کے لیے دعا کر دیجیے اللہ تعالیٰ سے۔ تو زندہ انسان سے دعا کرانا، اس طرح کے جملے۔ تو جیسا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا کے لیے کہا، وہ زندہ تھے، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زندہ تھے، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو زندہ تھے ان کو دعا کے لیے کہا۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سود وفات پا چکے تھے کا وسیلہ استعمال نہیں کیا۔ یہ دور فاروقی، یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا وقت ہے، مدینہ میں 10 سالی پڑی تھی، اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کر کے ان سے دعا کرنے کو کہا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا انتقال ہو چکا تھا اس وقت 12-15 سال پہلے، جو بھی سن رہا ہو، تو وفات ہو چکی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ان کے ساتھ دیگر صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ استعمال نہیں کیا، بلکہ کیا کیا، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کیا اور ان سے دعا کرائی، اور کہا بھی کہ اللہ رب العالمین جب تیرے نبی زندہ تھے تو ہم تیرے آخری نبی آخری رسول کو آگے کیا کرتے تھے دعاؤں کے لیے، اور ان سے دعائیں کیا کراتے تھے۔ اب وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، ان کا انتقال ہو چکا ہے، تو اب ان کے چچا کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں، تو ان کی دعا قبول فرما لینا۔ تو اس طرح کی باتیں تھیں جو حدیثوں میں آپ لوگ پڑھیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا کے لیے کہا، ان کو آگے بڑھایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ استعمال نہیں کیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا تھا اس وقت۔ اچھا، یہ جائز وسیلے کی اب دلائل دے رہے ہیں، کیسے جائز ہے؟ فرمان الہی ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ تعالیٰ کے تمام نام ہی اچھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے تمام نام اچھے نام ہیں، لہذا اسے اچھے ہی ناموں سے پکارو، ان ناموں سے اس کو پکارو۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی حکم دیا فَادْعُوهُ بِهَا، اس کو پکارو ان ناموں سے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی جناب میں باریابی کا وسیلہ تلاش کرو۔ یہ آیت، اسی آیت پہ بہت زیادہ بحث ہوتی ہے۔ عالم اسلام کے جلیل القدر مفسر حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ سیدنا قتادہ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے اور اس کی رضا کے مطابق عمل کر کے، یعنی تقوی اختیار کر کے، ان دونوں اعمال کے ذریعہ، اطاعت اور عمل، ان دونوں اعمال کے ذریعے اللہ کا قرب تلاش کرو۔ اس آیت کا مفہوم یہی ہے کہ وہ یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کی جناب میں باریابی کا وسیلہ تلاش کرو، اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے اور اس کی رضا کے مطابق عمل کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو، اللہ تعالیٰ کی قربت تلاش کرو۔ اسی طرح حدیث میں ہے اسألک بکل اسم هو لک، یہ لمبی سی دعا ہے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک اللہم بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استاثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ ایک لمبی سی دعا ہے یہ، تو اس میں ایک ٹکڑا ہے اسألک بکل اسم هو لک، بکل اسم هو لک، اے اللہ میں تیرے ہر نام کے وسیلہ سے تجھ سے مانگتا ہوں، اے اللہ میں تیرے ہر نام کے وسیلہ سے، جو کچھ بھی تیرا نام ہے تمام ناموں کے وسیلہ سے تجھ سے مانگتا ہوں۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ سے وسیلہ طلب کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے دوسری دلیل دے رہے ہیں عمل کے ذریعہ۔ ایک صحابی نے جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا سوال کیا کہ یا رسول اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ مانگو جو کچھ مانگنا ہو، تو کیا کہا؟ کوئی ضرورت تو پیش کرو۔ انہوں نے کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے رسول ہمیں کچھ دوسری چیز نہیں چاہیے، اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں جنت میں آپ کے رفاقت چاہتا ہوں، بس یہ ایک سوال ہے کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہوں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، یعنی کثرت سے نماز پڑھا کرو، اپنے سلسلے میں زیادہ سجدے کر کے میری مدد کرو۔ تو یہ نیک عمل ہے، کثرت سے نماز پڑھنا نیک عمل ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اگر جنت میں داخلہ چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہو جائے اور تم کو جنت میں میرے ساتھ رکھے، تو کیا کرو؟ زیادہ سجدہ کیا کرو، زیادہ نماز پڑھا کرو۔ اسی طرح سے غیر والوں کا قصہ مشہور ہے کہ 3 لوگ تھے بنی اسرائیل میں مختصر بیان کر رہا ہوں، 3 لوگ تھے جو سفر میں جا رہے تھے، کہیں بارش ہونے لگی تو پہاڑ کی اوٹ میں، ایک چٹان میں کہ آڑ میں رک گئے بارش سے بچنے کے لیے۔ اتنے میں گرج چمک کی بارش جب ہوئی، بارش میں وہ چٹان کھسک آئی اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ اس پر کسی نے کہا کہ چلو کوئی نیک عمل کیا ہو اللہ تعالیٰ کے لیے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر کے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ چٹان کھسک جائے، کیونکہ اس کو کھسکانے کی طاقت نہیں ہے ہمارے پاس، پتھر بڑا تھا وہ۔ اس موقع پر ایک نے اپنے والدین کی خدمت کا حوالہ دیا، ایک نے اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر
بدکاری چھوڑنے کا حوالہ دیا، اور ایک نے معاملہ داری میں پورا حق ادا کرنے کا حوالہ دیا۔ تو گھر والوں کا ایک قصہ مشہور ہے کہ انہوں نے اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے باری باری دعا مانگی۔ ایک نے جب دعا مانگی والدین کی خدمت کا کیا حوالہ دے کر کے کہ اللہ تو جانتا کہ میں نے صرف تیری رضا کی خاطر اپنے بچوں کو، بیوی کو میں نے بھوکا پیاسا رکھا، اور والدین سے پہلے ان کو دودھ پلانا مناسب نہیں سمجھا، تیری رضا کی خاطر اللہ اگر تیری رضا کے لیے تو یہ پتھر، یہ چٹان تو کھسکا دے، مجھے نجات دے دے۔ تو چٹان تھوڑی سی کھسک گئی۔ اس کے بعد دوسرے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تیری رضا کی خاطر اگر میں نے یہ برائی پر قدرت کے باوجود میں نے یہ برائی چھوڑ دی اور معاف کر دیا قرض وغیرہ، تو پھر تو یہ مجھے اس سے نجات دے دے۔ تو چٹان کا جو پتھر تھا تھوڑا سا اور کھسک گیا وہ۔ اسی طرح تیسرے کے ساتھ بھی ہوا۔ تو ان تینوں نے اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، تو انہیں وہاں سے نجات مل گئی۔ تو کیا پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، نیک اعمال کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کسی زندہ انسان سے دعا کرائی بھی جا سکتی ہے۔ منع کون کون سی چیزیں ہیں انشاءاللہ ہم لوگ کل پڑھیں گے۔ آج کے دن بس اتنا ہی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔